لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الألباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادر عزیز، جانشین حضرت شیخ القرآن قدس سرہ حاجی صاحب، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، آپ علماء کرام کے سرگرم جلالی جمالی بیانات سن چکے. میرے عزیز بھائی نے پھر مجھے سچی بات ہے شرمندہ کرنے کے لیے میرا شکریہ ادا کیا اور تکلف فرمایا. شاید انہیں اس بات کا ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ ہم ان کے رضاکار ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے شیخ القرآن کی شفقتیں نہیں بھولیں گی. سیرت اور وہ بھی سرور کائنات کی. خدا مجھے نطق جبریل دے تو کہوں. میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بیان کرنے کے لیے کم از کم عمر نو چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اسے سننے کے لیے. یہ وہ حسین محبوب اور سدا بہار سبجیکٹ ہے، موضوع ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کی جوانی میں فرق نہیں آیا. دنیا کی ہر کہانی، ہر کتاب، ہر حکایت، ہر واقعہ بار بار کہیں پڑھی یا سنی جائے تو طبیعتیں اکتا جاتی ہیں، ذوق سیر ہو جاتا ہے. لیکن ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے یوں پورے ہوئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شخصیت کے ارد گرد گھومنے والی کہانی کو سدا بہار کر دیا. اسے جب بھی چھیڑو، اسے جب بھی بیان کرو، اسے جب بھی سنو، وہ المسک ما قررتہ یتذوق. کستوری کی وہ ڈبیا ہے کہ جب بھی کھولو مہک ہی محسوس ہو. مریم اسلام سے ام المومنین سیدۃ النساء اہل الجنہ عفیفہ کائنات حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب روحانی فرزندوں نے پوچھا کہ مادر محترمہ ہمیں محمد کے اخلاق بتائیے، ہمیں رسول کی سیرت بتائیے، تو وہ بیٹے جو ماں کا مقام جانتے ہیں وہ سنیں اور میری اس گزارش کو دل کی گہرائیوں تک پہنچنے دیں. جانتے ہو سیدہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کان خلق القرآن. تم رسول کا حسن و شباب اگر پوچھتے ہو، اگر تمہیں رسول کے اخلاق اور سیرت معلوم کرنی ہے تو کسی میلاد کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی اجڑے ہوئے شاعر کے قصیدے اور مرثیے پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن کھول لو، ہر ورقے پہ محمد کا حسن بکھرا ہوا ہے.
قرآن تھیوری ہے اور محمد فزیکل ہولی قرآن ہے. میرے عزیز دوستو، کتنی فتح کی بات کی ہے کسی صاحب نظر نے، کسی صاحب دل نے، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو دائمی زندگی دینے کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا. جب تک قرآن رہے گا ذکر محبوب بھی تر و تازہ رہے گا. میرے عزیز دوستو، وہ بولنے والا اور سننے والا بڑا بد نصیب ہے جو کرے ذکر محبوب خدا اور قرآن سے دور ہٹ جائے. میں محمد کی کہانی قرآن کی زبانی ہی سناؤں گا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ خدا کے لیے کھانسی پہ بھی پابندی عائد کیجیے، محفل کے آداب ملحوظ رکھیے. نہیں، آپ کو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، بڑا نازک ذکر ہے یہ. نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ نہایت بادب ہو کے بیٹھیے. ڈسٹرب ہو سکتا ہے اجتماع، لیکن میں یہ درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ بادب ہو کے بیٹھیں. اور یہ بھی اطلاع عرض کر دوں کہ ذکر محبوب کا ہے، طویل بھی ہو سکتا ہے. اس مرتبہ جب گزشتہ جون کی آخری تاریخ میں بیرونی دورے پر جا رہا تھا تو ایک عیسائی رائٹر میرے ساتھ سفر کر رہا تھا. 30 جون تھی. یونان کے ہوائی مستقر ایتھنز پر جب ہمارا جہاز اترا، فرسٹ اسٹاپ تھا وہ، تو میرے ساتھ والی سیٹ خالی ہو گئی. وہ میرے قریب آ کے بیٹھا اور اس نے بہت سے کوشچنز کیے اسلام کے بارے میں. اس کا ایک سوال یہ تھا کہ قرآن کی نظر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ اللہ نے مجھے توفیق دی اور فی البدی جواب آیا. میں نے اس سے کہا تکمیل انسانیت کے لیے. اب اس نے وضاحت چاہی کہ تکمیل انسانیت کیسے ہوتی ہے؟ جب اسے اچھا ٹھکانہ مل جائے، جدید سہولتوں سے آراستہ پیراستہ کوٹھی مل جائے، بینک بیلنس مستحکم ہو جائے، نئے ماڈل کی موٹریں میسر ہوں، اور اس سائنسی دور کی تمام جدید ایجادات اسے حاصل ہو جائیں تو وہ مکمل ہو جاتا ہے. میں نے اس رنگ و بو کے فریب خوردہ سے کہا کہ نہیں، یہ گرد راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ سب کچھ ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. اگر اچھا رہن سہن، اچھا کھانا پینا معیار بن جائے تکمیل کا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ تو یورپ کے کتوں کو بھی میسر ہے. ان کے لیے بھی سیپریٹ کاریں ہیں، ان کے لیے سیپریٹ ڈسپینسری ہے، اس کے لیے ان کے لیے سیپریٹ ڈاکٹرز ہیں، سیپریٹ شاپس ہیں. ان کے لیے یہ تکمیل انسانیت اس سے نہیں ہوتی. ہمارا جہاز اس وقت 40-45 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا اور اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا کہ تکمیل انسانیت کیسے ہوتی، انسان کب مکمل ہوتا ہے؟ میں نے کہا انسان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کی جبین غیر اللہ کے سجدوں سے محفوظ ہو جائے، وہ یکجائی بن جائے. در در کے سجدوں سے جب انسان بچ جائے اور اس کی جبین اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکے، اس وقت وہ تکمیل کی منزل کو پہنچتا ہے. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی پروگرام لے کے آئے، یہی مشن لے کے آئے. راولپنڈی کے روشن ضمیروں علماء کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بھی نبی تعویذ گنڈا بیچنے کے لیے گدی نشین بن کر نہیں آیا. سب نے انسان کو رحمان کے حضور جھکنے کا سلیقہ سکھایا. قرآن پاک سے چند حوالے.
اور پھر آگے بڑھتا ہوں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے نوح کو نمائندہ بنا کے بھیجا ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم انی لکم نذیر مبین. اس موحد اعظم نے ہرجائیوں کو پکارا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے آستانوں پر جھکنے والوں کو پکارا. میں تمہارے لیے تنبیہ لایا ہوں، تمہیں ڈراوا سنانے آیا ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، تباہ ہو جاؤ گے. یہ ڈراوا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اسی کی ہی عبادت کرنا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، مارے جاؤ گے. رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور ہم نے مدین کی طرف اخاہم شعیبا، ان کے بھائی شعیب کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کا بھائی ہود اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا علیہ السلام. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت شعیب نے کہی تھی، جو حضرت نوح نے کہی تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کا قومی بھائی حضرت صالح اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت ہود نے فرمائی تھی، شعیب نے فرمائی تھی، حضرت نوح نے فرمائی تھی. اور ارباب علم و دانش قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کی طرف اخوت کی اصطلاح بار بار استعمال کی. اخاہم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اخاہم شعیبا، وَإِلَىٰ عَادٍ اخاہم ہودا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ. اللہ نے اپنے نبیوں کو قوم کا بھائی قرار دیا. انبیاء کی توہین تو نہیں ہو گئی؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں دوستو کہ کچھ اجمی فنکار لفظ اخوت سے الگ ذکر رہتے ہیں، انہیں کرنٹ لگتا ہے. دیکھو جی نبی کو بھائی کہہ دیا، اتنے بڑے گستاخ ہیں. پیغمبر کی ذات سے اخوت کا تصور، قوم کی طرف یہ نسبت سب سے پہلے اللہ نے یہ اصطلاح استعمال کی، لہذا یہ سنت اللہ ہے. رب العالمین نے اپنے محبوب کو دعوت دی، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. محبوبم ذرا قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کے حسن و جمال کو بھی دیکھیے نا. وَاذْكُرْ
انہو کان صدیقا نبیا، وہ ہمارا سچا دوست تھا ابراہیم. ہم نے انہیں صراط مستقیم عطا کیا، ہم نے انہیں اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا، ہم نے ابراہیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، ہم نے لطف و عطا کی حد کر دی، لیکن ابراہیم نے بھی ایثار و وفا میں کوئی کمی نہ کی. جب اس نے چاہا تو وطن چھوڑ دیا، نہیں، اس سے پہلے احقاق حق اور ابطال باطل کے جذبے میں انگاروں میں کود گئے، جوانی کو شعلوں میں جھونک دیا، پھر جب اس کی مشیت ہوئی تو وطن چھوڑ دیا، پھر جب اس نے آزمایا تو اپنی اہلیہ اور لخت جگر کو ویرانے میں بٹھا آئے، اور پھر جب اس نے امتحان لیا تو اپنے لخت جگر کے گلے پہ خنجر بھی پھیر دیا. لیکن ان تمام مرحلوں سے پہلے ایک اور نازک امتحان کہ تبلیغی سفر کا آغاز کرتے ہی مقابلہ ہو گیا باپ سے. اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں. آذر کو جانتے ہیں نا؟ آذر کیا تھا؟ بہت بڑا بت گر سمجھتے ہیں لوگ، بت گر، حالانکہ صحیح لفظ اس کے لیے مجاور ہے، مجاور تھا، مجاور تھا دوستوں، شبیہیں بناتا تھا، شبیہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل. تماثیل پوچھیے علماء کرام سے، عربی گرامر جاننے والوں سے پوچھیے. تماثیل ماڈلز، مورتیاں، شبیہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ پتہ نہیں سی آئی ڈی والے مظلوم اس کو کیا لکھیں گے. کسی طرح کا دائرہ بنا دینا تم بھی. ہاتھ نئے ہیں، کرتوت پرانے ہیں، لچھن پرانے ہیں بابو. شبیہیں بناتے تھے اور پھر بین الاقوامی یتیم انہیں کندھوں پر اٹھاتے تھے. یہ سکوں کی بارش ہوتی تھی، نذرانے جمع ہوتے تھے، سونے چاندی کا ڈھیر لگتا، سال بھر چونچلے ہوتے. ہم نے اس دن دیکھا لے جا رہے تھے یار لوگ نیٹی جیٹی کے پل میں غرق کرنے کے لیے، ٹاور سے گزر رہے تھے، وہ لے جا رہے تھے انہیں نیٹی جیٹی کے پل میں غرق کرنے کے لیے، اور اجڑے ہوئے بوڑھے، اجڑی ہوئی بوڑھیاں ان سے بیٹے مانگ رہی تھی. بوڑھا کہتا تھا نواسا دے کے جاؤ، بوڑھی کہہ رہی تھی پوتا دے کے جاؤ. میں نے کہا اگر انہیں خدا زبان دے دے تو یہ چیخ چیخ کے کہیں بدبختو ہم تو خود ڈوبنے جا رہے ہیں، تمہیں بیٹے کہاں سے لا کے دیں. ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے. باپ مقابلے میں آیا، کہتا ہے بیٹا تیری تقریریں بڑی سخت ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کاٹوں کا راستہ تو نے کیوں اپنا لیا؟ ادھر آ میرے ساتھ شامل ہو جا، شورا کا ممبر مت تو اپنا کیا کہتے ہیں وہ بھول گیا ہوں ذرا. میرے ساتھ شامل ہو جا. وہ ہر وقت پڑھتے ہیں نا، آخر وہ انسان ہے، زبان پہ آ جاتا ہے. میرے ساتھ آ شامل ہو جا، پانچوں گھی میں رہیں گی، سائز بڑھے گا. آئے آئے آئے
والوں، دو راہے پہ کھڑا ہے خلیل، دو راہے پہ کھڑا ہے، ایک طرف فطری محبت، دوسری طرف اللہ کی محبت۔ دعا کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دیجیے، اور عرش بری سے صدا آتی ہے ابراہیم میرے لیے، باپ نہیں ساری کائنات کو چھوڑ دیجیے۔ خدا کو اپنانا کوئی مذاق تو نہیں، توحید تو نام ہی اسی کا ہے کہ وہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ خدا خواہی بلا خواہی بابو، موحد بننا کوئی مذاق تو نہیں۔ باپ کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دیجیے، اور اس کی محبت کا تقاضا ہے میرے لیے ساری کائنات کو چھوڑ دیجیے۔ راولپنڈی والوں بتاؤ نا، ابراہیم نے باپ کے لیے خدا کو چھوڑا یا خدا کے لیے فطری محبت کو قربان کیا؟ باپ کو چھوڑا۔ تبلیغی سفر میں جانے والوں کے لیے ابراہیم نے مثال پیدا کی، مثال پیدا کی ہے ابراہیم نے موحدین کے لیے گر سکھایا۔ میں نے کہا دکھاؤ نا کوئی ابراہیم کیسے ظرف والا کہ جب بیٹا ہے تو اللہ کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنا تو اس کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا۔ انسانی زندگی کے دونوں نازک رشتے ابراہیم نے اس کی مشیت پر قربان کر دیے کہ نہیں؟ باپ کہتا ہے آئیے مل کے کھائیں۔ اب خلیل کا جواب سنیے، فرماتے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتی لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتی۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ جی دیکھیے بات تو کیجیے لیکن ذرا لپیٹ کے کیجیے، نرم لہجہ رکھیے، آپ تو سیدھا پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، بتی سی ٹوٹ جاتی ہے، آخر مصلحت سے کام لیجیے۔ پیغمبر کا انداز تو دیکھیے، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی تکلف نہیں، کھرا لہجہ، دو ٹوک بات، بے داغ موقف۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ تمہیں کیا ہو گیا بد نصیبو، جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے آگے سر جھکاتے ہو ظالمو۔ جو بنایا جائے ہاتھوں سے وہ مسجود نہیں ہوتا، اور جو مسجود ہے وہ بنایا نہیں جاتا۔ تم ان کے آگے درد دل بیان کرتے ہو جو تمہاری پکار سننے والے نہیں، ان کے سامنے اپنی بدحالی پیش کرتے ہو جو تمہیں دیکھنے والے نہیں۔ تم نے تو ابلیس کی اطاعت کر لی۔ انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے پیچھے آئیے میں آپ کو یکجائی کر دوں، موحد بنا دوں۔ خلیل کا موقف بھی وہی جو انبیاء ماں سبق کا۔ اب آئیے ایک اور تقریر سناؤں آپ کو، اور یہ تقریر وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے جیل میں کی۔ کس میں؟ جیل میں۔ مقصد کا تقاضا ہو تو جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے، لیکن اس کے لیے ظرف چاہیے شیخ الہند محمود الحسن والا۔ انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، سلف صالحین کے بعد پھر ظرف چاہیے اس کے لیے محمود الحسن والا، پھر اس کے لیے ظرف چاہیے حسین احمد مدنی والا۔ آئے بس دیوار زندہ رہ کر مسکرانے والے زیر زمین ہو گئے، اور اب جو زمین کے اوپر ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ہمیشہ مار کھانی۔ اب تک مار کھائی تھی، اب مال کھانا۔
واہ مجاہدو سارے صدقے جائیے ایمان نال تسی بڑی قیمتی شے ہو. اللہ کا پیغمبر جیل میں بیٹھا لیکن سنا اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ اب سب بے ضمیرے ہو گئے اور قطار میں کھڑے ہیں بکنے کے لیے تو سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ محمود الحسن کے پرچم بردار زندہ ہیں, شیخ الہند کے موقف کے وارث زندہ ہیں. انشاءاللہ وقت بتا دے گا کہ امیر شریعت کے رضاکار زندہ ہیں. انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کے اور شیخ القرآن کے رضاکار اور ان کے سچے بیٹے زندہ ہیں. اللہ کا نبی اس دیوار زندہ ہے اور سجن کی خلوتوں میں خطاب کر رہا ہے. 2 سننے والے ہیں, سننے والوں کی تعداد صرف 2. اور جیل میں گئے کیوں؟ اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے. کبھی اس کتاب زندہ کے قریب آیا کیجئے, اس سے پوچھا کیجئے کہ تو نے کیا کہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا میرے کردار کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, میرے ضمیر کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. قرآن پاک نے فرمایا وقال نسوہ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. مصری خواتین نے عزیز مصر کی بیگم کو تانا دیا, جو کل بازاروں میں بکتا تھا اسی کو آئیڈیل بنا کر شہزادیوں کی محبت کو بھی بدنام کر دیا. قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن, جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کا یہ تانا سنا تو فیصلہ کر لیا کہ ذرا انہیں میں اپنا محبوب دکھاؤں تو, جس کو بازار میں بکنے والا کہتی ہیں, ذرا انہیں دکھاؤں تو. ارسلت الیہن انویٹیشن کارڈ ایشو کیے, انہیں مدعو کیا, اور پھر وآتدت لہن متکا, دسترخوان پہ پھل فروٹ سجائے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, اور پھر سب کے ہاتھوں میں چھریاں دی. وقالت, اور بولی اخرج علیہم, ذرا محبوب ہم آئیے نا خلوت سے جلوت تک, آئیے نا ذرا باہر, مجھے تانا دینے والیاں میرے محبوب کو دیکھے تو صحیح. راول پنڈی والوں, میرے عزیز نوجوانوں, اللہ آپ کی جوانی کو حضرت یوسف کی جوانی سے نسبت عطا کرے. معاشرے کی غلیظ نالیوں پہ کڑ کڑ کر چوسا ہوا آم بن گئے ہو. غلاظت اور بدبو کو لپک لپک کر دامن میں ڈالنے والوں تم نے رکھا ہی کیا ہے. رخسار عفت سے محروم, جبین ملاحت سے محروم, آنکھیں حیا کے نور سے محروم. وہ تو یعقوب کا بیٹا تھا, وہ تو اس دادے کا پوتا تھا جس کی نسل سے 14,000 انبیاء پیدا ہوئے تھے. وہ تو یوسف تھا کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. یعقوب کا بیٹا 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ تابع اور درخشاں جوانی لے کر جو ہی خلوت سے جلوت میں آیا. فلما رأیتہ اکبرنا, مصری شہزادیاں دیکھتے ہی بدحواس ہو گئیں, آواز کھو بیٹھی. اکبرنا, آواز کھو بیٹھی. میں سرگودے والوں سے میں نے پوچھا اکبرنا کا کیا ترجمہ کروں؟ کہنے لگے جھلیاں ہو گئی ہیں, جھلیاں ہو گئی ہیں, جھلیاں ہو گئی ہیں.
میں نے پشاور والوں سے پوچھا کیا ترجمہ کروں، کہنے لگے لیونیا شو. میں نے سکھر میں پوچھا کیا ترجمہ کروں، کہنے لگے دیوانیاں تھی گئی ہیں. دیوانیاں. اس نے نبوت کو دیکھ کر دیوانہ ہو گئی. یہ دیوانگی بھی پرانی ہے. آج بھی کبھی کبھی آواز سنائی دیتی ہے، وہ چھڈو جی اسی تے حضور دے دیوانے ہیں. اسی تے حضور دے دیوانے ہیں. اج کل ہے تو گویے نو پتا فون کرو نہ کہندا میں تے شورا دا ممبر ہو گیا. میں نے کہا آثار ہے قیامت کے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. وضو شیخ کی غیر محلے ہی ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑا، یہ تو حادثہ ہے مائی ڈیئر. ٹریجڈی، بگ ٹریجڈی. ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑا. قوم کے سامنے آتے ہم دیکھتے تمہیں قوم چنتی ہے کہ نہیں. ممبر ہو گیا تو کیا فرق پڑا. میرے عزیز دوستو، کبھی نہ بھولیے گا عزیز نوجوانوں، وہ جو میری باتیں سن رہے ہیں اور وہ جن تک کیسٹوں کے ذریعے میری آواز پہنچے گی، نظریاتی سفر میں پیغمبر کو دیوانوں کی نہیں فرزانوں کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رقت سے اپنے غلاموں سے کہا مجھ سے ایسے محبت نہ کرنا جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی. ادارے انسانیت سے ہی نکال بیٹھے. اکبرنا بدحواس ہو گئی. وقطعنا ایدیہم، اور ہاتھ کاٹ بیٹھے. جو چھریاں فروٹ پر چلنی تھی ہاتھوں پہ چل گئیں. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی ہم نے سمجھا تھا انسان ہوگا، لیکن رب دی سوں ایک کبھی انسان نہیں ہو سکتا. ان هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے. ٹھوکر کھا گئی کہ نہیں؟ راول پنڈی کے ارباب علم و دانش چوک گئی کہ نہیں؟ ٹھوکر کھا گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا حسن یوسفی کو دیکھ کر جو جنس ہضم نہ کر سکی ان کی نسل محمد کے حسن کو کیسے برداشت کرتی. صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف بڑا حسین تھا لیکن محمد عربی سے تو مقابلہ نہیں، کیونکہ یہاں تو یوسف تو حسین تھا نا، اور آمنہ کا لال احسن ہے. یہ شریفوں میں اشرف ہے، یہ فضیلت والوں میں افضل ہے. اور کس نے کہا پتہ نہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری. آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. اور امیر شریعت کی بات بھی سنتے جاؤ. اے فارسی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش. ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش. جنوز سائے زلف سیاہ می چکدش. جنوز سائے زلف سیاہ می چکدش. چمل چمل گل و نسری زیب سے رخ ریزد.
قیامت ڈھائی کے نہ ڈھائی چمن چمن گلو نسری اک سے رخ ریزد سبد سبد گلے خنداز رامی چکدش سبد سبد گلے خنداز رامی چکدش بپیش گاہ جمالش بپیش گاہ جمالش جمال سر بسجود بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود خنداچ تبسم کے جامی چکدش خنداچ تبسم کے جامی چکدش اور صدافتاب وزیر گلی میرخشد صدافتاب وزیر گلی میرخشد دل کے فخر چے گویم کے ماہمی چکدش فرماتے ہیں نگاہ کنید بوقت بلند بے وزنے اس 40 سال کی غمزدہ بیوہ کے مقدر تو دیکھو نگاہ کنید بوقت بلند بے وزنے کہ از کنارے غریبش چے ماہمی چکدش آخری شعر پورا پڑھوں تو پھر سارا وقت یہیں فرماتے بتو ندی میں سیاہرو چے ماجرا گوید بتو ندی میں سیاہرو چے ماجرا گوید جزی کے از سر ہر منہ گناہمی چکدش تو پوچھتا ہوں آپ سے جو جنس حسن یوسفی کو دیکھ کر بیلنس برقرار نہ رکھ سکی ان کی نسل حسن محمدی کو دیکھ کر کیسے بیلنس برقرار رکھ سکتی؟ انہوں نے حسن یوسفی کو دیکھا تو بشریت کا انکار کر بیٹھی اور آج کل کے نادانوں نے محمد عربی کے جمال کو دیکھا تو حضور کی بشریت کا بھی تو ٹیون ملتی ہے کہ نہیں؟ اب مجھے اجازت دے دیں علماء کرام، میرے دوست مجھے اجازت دے تھوڑا سا تجزیہ، بھولی کیوں، چوٹ کیوں کھائی؟ اس لیے عزیز دوستوں حضرات علماء کرام، چوٹ اس لیے کھائی ان بدبختوں نے کہ انہوں نے بشریت کا معیار پہنچا دیا جیل میں، ودخل معه السجن فتیان، دو اور نوجوان بھی ساتھ آئے، قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ دونوں نوجوانوں نے اپنا خواب پیش کیا، اے روشن چہرے والے ذرا ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں، دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں، لیکن سنو میری زبان سے اپنے خوابوں کی تعبیر سن کر کہیں مجھے عالم الغیب نہ سمجھ لینا، کہیں بیمار نہ ہو جانا۔ تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا اللہ الغیوب کی حیثیت سے نہیں، ذالکما مما علمنی ربی، بلکہ اس کے عطا کردہ علم کے ذریعے پیغمبر کی دیانت پہ قربان جاؤں۔ یہ نبی ہے نا، آج کل کا کوئی فنکار تو نہیں، تو بادشاہ کے لیے گلا پہ کر دیو، سرکار کو پوچھو جو پوچھنا جے، پوچھو جو پوچھنا جے سرکار کو، سرکار بیٹھی ہوئی ہے خیر نہ، میرے لیے بیٹھی ہے سرکار خیر نہ۔
ساری رات تسبیح پڑھتی رہتی ہے سرکار، چشم عالم کو کول رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے۔ آپ کے فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا یتیم، بورڈ لگا رکھے ہوتے ہیں، جو چاہو سو پوچھو۔ یہ اصل میں انہوں نے بھی انہی سے سیکھا ہے، جو ان کے شاگرد ہیں، جو چاہو سو پوچھو۔ ملازمت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، روٹے ہوئے باپوں کے بارے میں، جو چاہو سو پوچھو۔ اور کوئی ان بدبختوں سے کہے اگر تم اتنے قیمتی ہو اور زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے ہو تو سارا دن یہاں دھوپ پہ کیوں جلتے رہتے ہو؟ گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھو، سب کچھ وہی منگوا لو۔ کون جانتا ہے ساری باتیں؟ کون جانتا ہے؟ بولو۔ ہر بات کو، ہر کسی کی ہر بات کو ہر وقت سننے اور جاننے والا کون؟ جواب صحیح نہیں دے رہے ہو، مجھے افسوس ہے۔ اب ہی کہتے رہو، لیکن مجھے تو چوٹ لگ گئی نا، مجھے تو چوٹ لگ گئی نا۔ تم جب اتنی جلدی بھول گئے ہو تو حشر میں کیسے یاد رکھو گے؟ میں نے تو تمہیں اس درد کے ساتھ یہ بات بتائی اور دل میں اتاری تھی کہ حشر میں بھی خدا کے سامنے بھی کہو گے تو ہی۔ اور میں نے آپ سے اس لیے کروایا تھا کہ ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں اللہ بھی۔ ہر بات کو ہر وقت، ہر کسی کی ہر بات کو ہر وقت جاننے والا کون؟ فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ سارے غیب جاننے والا وہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہی جانتا ہے۔ کسی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا جو وہ نہ جانتا، کوئی پودا زمین سے نہیں اگتا جسے وہ نہ جانتا ہو۔ بحر و بر میں، خشکی اور تر میں، صحراؤں اور دریاؤں میں، جنگلوں اور آبادیوں میں ہر جلی و خفی کو جاننے والا۔ اور اقبال نے میں سمجھتا ہوں اسی مفہوم کو منظوم کیا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، کون ہے؟ میرے عزیز دوستو پھر بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ویسے اس سلسلے میں کراچی والے تم سے سینئر نکلے، جب بھی گیا ہوں اور پوچھا انہوں نے صحیح جواب دیا۔ اب بھی جب میں یہاں لوگ کھڑے تھے ادھر ادھر اٹینشن کھڑے تھے کہ آج ہم نے تقریر نہیں ہونے دینی، میں نے اپنے داتا اور مشکل کشا سے التجا کی خدا بندہ تیری توحید بیان کرنے جا رہا ہوں، اسٹیج تک پہنچ جاؤں بس تو اتنا کرم کر دے، پھر چاہے یہ میرا گولی سے سینہ بھی چھلنی کر دے۔ اس کا کرم ہوا کہ میں اسٹیج تک پہنچ گیا اور وہاں اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی تعویل میں لیا، ساری رات کھانے میں رکھا،
دو اسپیشل ملنگ میرے اوپر مسلط کیے جو ساری رات بھونکتے رہے. ہاں جی. اور پھر ابھی میرا ایک دوست کہہ رہا تھا نا کہ چوروں کو چھٹیاں اور چوکیداروں پہ پابندیاں. جو فرقہ واریت کے بین الاقوامی کھلاڑی ہیں انہیں سینے سے لگا لیا اور جو اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں ان کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ دار و رسم کی رسم جاری رکھی جائے گی. ہماری جان لے لو لیکن اللہ کا قرآن کملی والے کی عظمت اور صحابہ کی منقبت بیان کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. اپنا فرض ادا کریں گے, ہم اپنا فرض ادا کریں گے. جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا ایمان ہے, میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اور سنو, خدا کے گھر میں کھڑا ہوں, اگر یہ مجھے آ کے نا سیٹ پر سیٹ بیلٹ کے ساتھ باندھ نہ جاتے ہوائی جہاز میں تو شاید اتر کے دوسری رات بھی تقریر کرتا. ہوائی جہاز کے اندر مجھے سیٹ پہ بیلٹ بھی وہ باندھ, اور عملے سے کہا یہ پولیٹیکل کیس ہے, اس کا خیال کرنا. کیوں اس ملک کی آزادی پر ہمارا حق نہیں ہے؟ جو حضرت حسین احمد مدنی کو گالیاں دیتے ہیں تم ان کی زبانیں بند نہیں کرتے ہو؟ جو اشرف علی تھانوی کو گالیاں دیتے ہیں ان کی زبانیں بند نہیں کرتے ہو؟ جو حضرت شیخ القرآن کو گالیاں دیتے ہیں ان کی زبانیں تم بند نہیں کر سکتے ہو؟ نہیں. حضرت تھانوی, حضرت مدنی, امیر شریعت سید طاء شاہ بخاری, شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ جیسے کروڑوں صدیق کے جوتوں پہ قربان کر دوں, صدیق کو گالیاں دینے والوں کو بھی تم پابند نہیں کر سکتے. جس نے ٹیلی ویژن پر تبرہ کیا, ٹیلی ویژن پر تبرہ کیا, جس نے شورش کشمیری مرحوم نے نظم لکھی تھی کہ نصیر اتحادی نے ٹیلی ویژن پر تبرہ کیا, بے حیا ہو گیا ہے, اس کی نظم کا یہ شعر ہے. اس کو شورا میں لیتے ہیں. شورا جو محمد عربی کی تھی, جس میں صدیق, عمر, عثمان و علی جیسے ارکان تھے. اس مقدس لفظ کو تم ان لوگوں پر تباہ کرتے ہو, نام لیتے ہو شورا کا, اور اس میں بھرتی کرتے ہو خاندانی بے ضمیر, خاندانی بکاؤ, جن کی خوبی یہ ہے کہ وہ آستانے کی ٹور چاٹتے ہیں, جن کی خوبی یہ ہے کہ وہ کاسا گدا لے کے ہر زمانے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے. اور ہم پہ تم پابندیاں لگاتے ہو. راولپنڈی میں بھی مجھ پر مسلسل پابندیاں لگتی رہی, لیکن آپ تو میری تقریر سن کر زندہ باد کہہ دیتے ہیں, پھر مجھے تانے بھی دیے جاتے ہیں, شاہ صاحب یہ قوم زندہ باد مرد آباد کرتی ہے, پھر کچھ نہیں کرتی. مجھ پہ پابندیاں لگی ہیں, پچھلے دنوں مسلسل پابندیاں لگی ہیں. میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں, دنیا میں پوچھتا ہوں مرنے سے پہلے کہ تمہاری آوازوں کو کتنا روکا تھا کہ تم نے اس پابندی پر احتجاج نہیں کیا؟ اگر میں حق کے راستے پہ چل رہا ہوں, اگر تمہیں اپنے مفادات عزیز نہیں ہے, اگر تمہارا ذہن گروہی نہیں ہے, تو میری پابندی کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا؟ یہ ظلم ہے میرے اوپر کہ نہیں؟ مجھے اپنے بھی ستائیں, مجھے غیر بھی ستائیں, تو پھر میں کہاں جاؤں؟ دیکھو میں تو اپنوں سے بھی کہتا ہوں, یہ میری برادری بیٹھی ہے, میں اپنوں سے بھی کہتا ہوں, تم سے نہیں کہوں گا, تم سے بھی کہوں گا. یہ ملک ہے میرا, میرے اسلاف کی قربانیوں سے یہ آزاد ہوا. اس ملک کی آزادی کے لیے امیر شریعت نے سال ہر سال جیلیں کاٹی. اس ملک کی آزادی کے لیے شیخ الہند کی ہڈیاں مالٹا کی اسارت کے زمانے میں سڑتی رہی. اس ملک کی آزادی کے لیے عبید اللہ سندھی نے مارے کھائی, انور شاہ کشمیری نے قربانیاں دی, سید طاء شاہ بخاری نے قربانیاں دی. آج وہ مائی نے جگہ کون سا ہے جو میرے اس ملک میں میری آزادی چھین سکے؟ جو ہاتھ میری آزادی کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ اس پر خدا کا غضب ٹوٹے گا. میری آزادی کوئی سلب نہیں کر سکتا. اتنا نہیں اتراؤ, اتنا نہیں اتراؤ, ان سے بڑے بڑے چلے گئے. وہ جو کہا کرتے تھے کہ اب ہم ہی یہاں رہیں گے, یہ ہمارا خاندان رہے گا, وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہماری کرسی مضبوط ہے,
وہ کہاں گئے؟ شیخ القرآن تو مر کے بھی زندہ ہے، شیخ القرآن کو تو موت بھی نہیں مار سکی، اس لیے کہ وہ ایک مشن کا آدمی تھا، اور جو پیٹ کے بندے تھے وہ مٹ گئے۔ میرے عزیز دوستو سنو، آج مجھے یہ سمجھ کر کہ ہم اس کے ساتھ جو کریں گے کوئی اس کا ساتھی نہیں، ربیع الاول کی میں سیرت کانفرنسوں میں نے تقریریں کرنی تھی، آپ سمجھے کہ نہیں؟ کئی میڈک کروا رہے ہیں لیکن میرے اوپر پابندی ہے، کیوں ہے؟ قریب ہے یارو روزے محشر چھپے گا کشتوں کا خون، کیوں کر جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ میرے عزیز دوستو انشاءاللہ حق کا پرچم بلند رکھنے کے لیے حق والے زندہ ہیں۔ سنا نہیں آپ نے شیخ القرآن کے جانشین سے؟ یہ خطیب نہیں ہے لیکن ایک باضمیر باپ کا باضمیر بیٹا تو ہے نا، اس نے کہا نہیں ہے آپ کے سامنے کہ حق و صداقت کی زمین پر داغ برداشت نہیں ہوگا، ہم سچائی کی زمین کو بے داغ رکھنے کے لیے خون جگر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ مجھ پہ پابندی لگی، اچھا ہوا، یہاں بھی لگنی چاہیے نا پابندی لانے والے پر خدا کی لعنت، خدا کی لعنت، خدا کی لعنت۔ نہیں یہ بات نہیں، یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، سنو یہ رسم پرانی ہے، لگانے والے بھی تھے اور یہ زخم سہنے والے بھی رہے پرانے۔ اسی اسٹیج پر وہ گرجنے والا شیر کبھی کبھی نظر بند ہو کے دریا پہنچ جاتا تھا، کبھی کبھی اٹھا کے پولیس اسے پتہ نہیں کہاں پھینک دیا کرتی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں اس مجاہد کو لیے پھرتے تھے، لیکن وہ جہاں پہنچا اس کی زبان اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کے ترانے بلند کرتی رہی۔ آج اس نے زندگی کے آخری لمحے بھی اسی مقدس مشن میں گزار دیے۔ یہ رسم پرانی ہے بابو، اسے دہرایا جاتا رہے گا۔ میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کرنے والا بنائے۔ ابن یعقوب نے فرمایا تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں لیکن سنو، خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، جیل کے رفیقو یا صاحب السجن، قرآن پاک میں 2 مقام ایسے آئے ہیں جہاں پیغمبر نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا، ایک جیل کی تنہائیوں میں حضرت یوسف نے اور دوسرے غار ثور کی خلوتوں میں رحمت للعالمین نے۔ لیکن جب حضرت یوسف فرماتے ہیں یا صاحب السجن تو قرآن واضح کر دیتا ہے کہ یوسف کے ساتھ بیٹھنے والوں کی رفاقت عارضی تھی، وقتی تھی، جبکہ غار ثور کے خلوت نشین نے اپنے یار کو صاحب الغار نہیں کہا، اذ یقول لصاحبہ، حضرت یوسف نے فرمایا جیل کے دوستو، کملی والے نے فرمایا میرا دوست۔ وہ رفاقت جیل کی طرف، ابو بکر کی رفاقت نبوت کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بچھڑ گئے، جو جیل میں یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بچھڑ گئے، اور جو غار ثور میں رحمت للعالمین کو اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا وہ کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے اور حشر میں بھی ساتھ اٹھے گا۔ ولو کرہ المنافقون، کوئی برداشت کرے یا کسی کی بائیں پسلی میں ٹیس اٹھے، صدیق نبوت کے ساتھ ہے۔ میں اس لیے تو کہا کرتا ہوں کہ معین محمد، کرین محمد، یہ سارے محمد، یمین محمد، امان محمد، امین محمد، سفردار مہر و نگین محمد، ابو بکر صدیق، دین محمد۔ اور فتنہ انسی ہو کذاب مٹایا کس نے؟ زندہ قوم کی طرح جواب دو نا، جم کے منظم ہو کر دل کی گہرائیوں سے، معدے سے نہ بولو، ضمیر سے بولو۔
فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ اور فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ سامی اسنین ہے اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی پہلوئے محمد نے جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ صداقت اور نبوت میں جدائی کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے خوابوں کی تعبیر سننے سے پہلے ذرا بتاؤ، ارباب متفرقون خیر، سر جھکانے کے لیے ایک چاہیے یا کئی؟ مشکلات میں دستگیری کرنے والا ایک ہے یا کئی؟ حاجت روائی کرنے والے کئی ہیں یا ایک؟ مشکل کشا اللہ ہی، مشکل کشا یا اللہ بھی؟ میں تو اپنے بیمار دوستوں سے بھی کہا کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نے تو ان کی آئی ہوئی ہے، سنیں گے سلو والیوم میں سنیں گے، اندر بند کر کے چٹکنی وغیرہ لگا کے نا، تو پھر ساتھ رکھ کے سنیں گے۔ میرے دوستو، ضمیر سے پوچھ لینا، ضمیر سے پوچھ لینا کہ مشکل کشا کون ہے۔ زبان سے آپ سے نہیں کہہ رہا، ان بیمار دوستوں سے کہہ رہا ہوں۔ زبان سے مانو یا نہ مانو، تمہارا دل کہے گا، تمہارا ضمیر کہے گا اگر بیچارہ زندہ ہے کہ مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے، اور جو مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا۔ انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں، اولیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں، رسول پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں۔ سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام آنسو کی برسات میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، عرض کرتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے داتا، او داتا گنج بخش، اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رات کی گہرائی ہے، رات کی تاریکی ہے، دریا کی گہرائی ہے، مچھلی کا شکم ہے نوح، حضرت یونس رب العالمین کے حضور التجا کرتے ہیں خدا بندہ تو ہی میرا دستگیر، تو ہی میرا مشکل کشا، تو ہی میرا کار ساز۔ قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس دریا کی گہرائی میں شکم ماہی میں مجھے یاد نہ کرتا، اگر یونس کی زبان پہ خدا کا نام نہ آتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک یونس وہیں رہتا، میرے سوا کوئی یونس کی مشکل کشائی کرنے والا۔ حضرت یعقوب پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ بولو۔ حضرت یوسف پہ مشکل آئی کہ نہ آئی؟ انہوں نے کسے پکارا؟ تو پاکستان والوں، پاکستانیوں، بالخصوص راول پنڈی کے مظلوموں، ہمارا مشکل کشا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہی مشکل کشا ہے، بس وہی اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ حضرت نوح نے بھی یہی کہا، حضرت شعیب نے بھی یہی کہا، حضرت ہود نے بھی یہی کہا، حضرت صالح نے بھی یہی کہا، حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا، حضرت یوسف نے بھی یہی کہا۔ میں نے تھوڑے سے ایگزامپل دیا،
آپ کو اب آئیے اپنے آقا کی بات سنیے. صفا کی پہاڑی پر کھڑے اور وہ کہاں ہے؟ صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہے آمنہ کا لال، چادر لہرائی. اور عرب سوسائٹی میں چادر لہرانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی اہم خبر سنائی جا رہی، کملی والے نے چادر لہرائی. صنادید کفر نے دیکھا کوئی چادر ہلا رہا ہے، قریب آئے تو وہ ہلا رہا ہے جو سچائی کا بین الاقوامی نشان ہے. دوڑے آئے، قریب قریب تو تھے ہی. یہ باب السلام سے اس طرف یہاں مسٹر ابو جال کی کوٹھی جہاں اب لیٹرینز بنائی گئی ہیں، یہ صفا و مروہ کی صحیح جو ہے اس سے اس طرف جہاں بیت الخلاء بنائے گئے ہیں یہ مسٹر ابو جہل کا بنگلہ تھا. میرے ساتھ ایک بزرگ تھا حج کے موقع پر، وہ اکثر پیشاب وہیں جا کے کرتا تھا. میری سمجھ میں یہ بات منطق نہیں آ رہی تھی کہ یہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہاں کیوں جاتا ہے. ایک دن میں نے پوچھا بابا تم ادھر کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگا شاہ صاحب وہ ابو جہل کا گھر تھا، میں جب وہاں حوائج ضروریہ سے فارغ ہوتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابو جہل کے منہ میں کر رہا. میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس جذبے کی بھی کوئی قیمت پڑ جائے، اس جذبے کی بھی کوئی قیمت پڑ جائے. یہ ابو جہل کا مکان تھا. سامنے یہ جو اب محلہ جہاد شروع ہوتا ہے اور پل بنی ہوئی ہے، یہاں مسٹر اتبا کا مکان تھا. ادھر مسفلا سائڈ پر ابو سفیان کا مکان تھا. قریب قریب تو تھے ہی. دوڑے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکین کو سامنے پا کر، تمام مجاوروں کو سامنے پا کر اپنا نبوی موقف پیش کرنے سے پہلے اپنے حاسدین کے دل و دماغ پہ دستک دی اور فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے تمہارے اندر 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزارا ہے، ذرا بتاؤ نا تم نے مجھے کیا محسوس کیا، سچا پایا یا اس کے برعکس؟ کہنے لگے جربنا لک مرارا، عبداللہ کی یتیم ہم نے کئی مرتبہ آپ کا امتحان لیا، جب بھی آزمایا مارا انا فیک الا صدقا، جب بھی آزمایا آپ کے اندر سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، تو چلتی پھرتی سچائی ہے. کملی والے نے فرمایا اچھا پھر یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی خطرناک لشکر آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ یہ کہنے لگے یہ بات تو بڑی عجیب ہے، ہم تو بہت مستحکم قوم ہیں، کسی قوم کو جرأت تو نہیں کہ ہم پہ حملہ کر سکے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. اگرچہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ کوئی قبیلہ کوئی قوم ہم پہ حملہ کر سکے، ہم کوئی معمولی قوم تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر تمہیں میری بات پر اعتماد اور یقین ہے تو پھر غنیم کے حملے سے بھی زیادہ، کسی دشمن کے لشکر سے بھی زیادہ خطرناک خبر تمہارے لیے یہ ہے کہ در در پہ جھکنا چھوڑ دو، مارے جاؤ گے. اعبدوا ربکم، اللہ ہی کے آگے جھکو، اللہ ہی کے گھر کا طواف کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تمہارا پالنہار ہے، جس نے تم سے اگلوں کو پیدا کیا، اسی کی عبادت کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بندے پتر بن جاؤ. کہنے لگے یہ تو آپ نے کوئی انوکھی بات نہیں کی، آپ نے یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں کی، ہم تو خدا کو سجدے کرتے ہیں، ہم خدا کو بھی سجدے کرتے ہیں، خدا کے آگے بھی جھکتے ہیں، خدا کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کا نام بھی ہم اللہ کی نسبت سے رکھتے ہیں. حضور کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا نا، اسلام سے پہلے رکھا گیا. خدا کو مانتے تھے جبھی تو عبداللہ نام رکھا نا. ہم تو مانتے خدا کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں، ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں، دین ابراہیمی سے ہمارا تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو بات ہے.
تم کہتے ہو ہم خدا کو بھی سجدہ کرتے ہیں، میں پیغام دینے آیا ہوں خدا کو ہی سجدہ کرنا ہے۔ تم کہتے ہو ہم خدا کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں، اور میرا موقف یہ ہے کہ خدا کے گھر کا، ہاں یہ سن لیجئے راولپنڈی کے روشن ضمیر ہو، کوئی آپ کا خیال یہ ہو کہ مشرکین خدا کو مانتے ہی نہیں تھے؟ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، خدا کے لیے چیزیں بھی تقسیم کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اپنی کھیتیوں میں سے، اپنے مویشیوں میں سے خدا کے نام پہ بھی حصہ نکالتے تھے اور کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم، یہ خدا کے لیے، وھذا 11ویں شریف شروع ہو رہی، وھذا لشرکائنا، یہ خدا کے لیے اور یہ ہمارے بزرگوں کے لیے۔ آخر وہ بھی تے اللہ دے پیارے نے میری بات اے اللہ دا حصہ، اے اللہ دے پیاریاں دا حصہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خدا کی بھی نظر مانتے ہو، میرا موقف ہے کہ خدا کی ہی نظر مانی جائے۔ تم کہتے ہو خدا کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں، میرا پیغام یہ ہے کہ اسی کا ہی طواف کرو۔ تم کہتے ہو خدا کو بھی ہر جگہ موجود مانتے ہیں، اور میرا پیغام یہ ہے کہ خدا کو ہی ہر جگہ موجود مانو۔ کہنے لگے اس بات تو آپ نے بہت چاہتے، یہ تو پھر ہماری گدیاں اجڑ جائیں گی، یہ تو ہم نے تعظیم کے نام پر انسانی جبین سے گلی ڈنڈا کھیلنے کا خاندانی سلسلہ شروع کر رکھا ہے، یہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ آپ تو ہمارے پیٹ پہ لات مارتے ہیں، آپ تو ہمارے معدے کو تباہ کرتے ہیں، آئیں واپس آ جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، میری مائیں بہنیں اور میری بیٹیاں اس پر جتنا فخر کریں کم ہے کہ رسول کے موقف پر سب سے پہلے سچائی کی مہر، تصدیق کی مہر لگانے والی ایک خاتون ہے، خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے حضور کے موقف کی تائید بھی کی اور نبی کے قلب مضطر کو تسلی بھی دی۔ میرے آقا جب آئے ہیں پہلی وحی کے روب میں، پہلی وحی کے اثر سے متاثر ہو کر، کیونکہ روح الامین نے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا اقرا، تو آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر حضرت روح الامین نے روحانی عمل کیا اور ارشاد ہوا اقرا، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر تیسری مرتبہ روحانی عمل ہوا تو اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چل پڑی۔ لیکن استاد کامل نے آداب بھی سکھائے، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرے محبوب جب وہی اترتی ہے تو آپ زبان جلدی جلدی نہ چلایا کریں، خدا بندہ اس لیے جلدی جلدی پڑھتا ہوں کہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے۔ رب العالمین نے فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ بھی کریں اور آپ کی زبان سے بیان بھی کروائیں۔ سینے میں محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری، آپ کی زبان پر جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ ثم انا علینا بیانا، اور پھر حکمت کے انوار سے مزین کر کے آپ کی زبان سے اس کی تشریح کرنا بھی، یہ بھی ہم نے ذمہ داری لی ہے۔ تشریح بھی ہم کروائیں گے، زبان سے جاری بھی ہم کریں گے، سینے میں بھی ہم محفوظ کریں گے۔ آپ کی آواز آئے تو آہستہ آہستہ اتباع کیا کیجیے۔ تشریف لائے ہیں میرے آقا گھر، سیدہ خدیجہ سے فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، خدیجہ آج تو مجھے اپنی جان کا فکر دامنگیر ہے، جملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل ڈال دو، کہیں میری جان کو خطرہ لائق نہ ہو جائے۔ خدیجہ نے فرمایا محبوبا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ، اس کی جلالت کی قسم جس نے آپ کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے وہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچنے دے گا۔ تسلی بھی اور 5 خوبیاں بیان کہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ کو خدا کیسے نقصان پہنچنے دے گا؟ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مظلوموں کے حامی ہیں،
آپ تو گمشدہ اشیاء کی خبر دینے والے ہیں، آپ رہ رات پر لگانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور سچائی کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، آپ کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اور علماء کرام جو تبصرہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف کو دیکھ کر کیا، یہ کتنا حسین موڑ ہے تاریخ کا کہ جب صدیق اکبر مکہ چھوڑ رہے ہیں، رات کی تنہائی میں ایک مشرک ملتا ہے، بہت بڑا رئیس ہے ابن دغنہ، پوچھتا ہے ابو بکر کہاں جاتے ہو؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں مکہ والے میرا وجود برداشت نہیں کرتے، چھوڑ رہا ہوں مکے کو، حبشہ کی طرف جاتا ہوں۔ تو ابن دغنہ کہتا ہے مثلو کا لا یخرج یا ابا بکر، مثلو کا لا یخرج، تیرے جیسے لوگ اگر بستیوں سے نکل جائے تو بستیاں قبرستان بن جاتی ہیں، تو کیوں جاتا ہے؟ انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، وہ 5 چیزیں جو خدیجہ نے امام الانبیاء کے متعلق کہی تھی، وہی 5 چیزیں ایک اسلام کے دشمن نے صدیق اکبر کی شخصیت میں محسوس کر کے اسی ترتیب کے ساتھ ابو بکر کے سامنے کہی، اور دشمن نے بھی اعتراف کر لیا کہ ابو بکر فناف الرسول ہے، جو خوبیاں نبوت میں ہے وہی انوار صدیق اکبر میں۔ صدیق اکبر آستار نبوت صدیق اکبر، اس موضوعیت پر اہل سنت و جماعت کے عزیز نوجوانوں، اس موضوعیت پر روح جھوم اٹھتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کی اتباع میں اور حضور کی اطاعت میں اس حد تک فنا ہوئے کہ عمر بھی اتنی پائی جتنی حضور نے پائی، اسی تاریخ کو وفات ہوئی جس تاریخ کو حضور کی وفات ہوئی، اور کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول جب حضور پیدا ہوئے تو اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ وہ تاریخ ہمیں ان لوگوں نے بتائی ہے جو فرزندان اسلام نہیں تھے، لیکن جب حضور نے وفات پائی تو اس وقت اسلام کا سورج نصف النہار پہ تھا، نصف النہار پہ تھا۔ اس تاریخ میں شک ہو سکتا ہے لیکن تاریخ وفات میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کیا ہوئی؟ حضور ہوئے 12 کو فوت، اور یہ بناسپتی عاشق مناتے ہیں اس دن جشن، واہ نمک حلالو۔ رضاکار ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے قائد کی موت کے دن جشن، سبحان اللہ۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو یہ بات ملے گی کہ ہے آقا انسانیت، جس تاریخ کو آپ نے اور آپ کے یارغار نے وفات پائی، اس تاریخ کو آپ کے پاکستانی مشاق جشن منا رہے تھے، تو خود سوچو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرے۔ کل کا دن سنجیدگی کا دن ہے دوستو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ماتم کا دن ہے کہ حضور نے چونکہ وفات پائی تو آئیے پھر مل کے ذرا کاروائی ڈالیں، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ سنجیدگی کا دن ہے، کل کا دن وقار کا دن ہے، کل کا دن سوچنے کا دن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن وفات پائی تو حضور نے ہمارے دامن میں کون سی امانت ڈالی۔ فاروق اعظم اپنے آقا کی وفات کے دن فرتے غم میں بے قرار ہیں، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں گرج رہے ہیں۔ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو وہ میرے غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ صدیق اکبر نے سنا رضی اللہ تعالی عنہما، قریب آئے، فرمایا علیک یا عمر ابن خطاب، یہ کیا ہو گیا؟ بیٹھو۔ فاروق اعظم کو بٹھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اسٹک پر، اپنی لکڑی پر یوں سہارا لے کر خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے اپنے آقا کے ہاں گئے، حضور کی جبین کا بوسہ لیا۔ ہاں دنیا کی ساری سعادتیں ان ہونٹوں پر قربان جائیں جن ہونٹوں کو نبوت کا بوسہ نصیب ہوا۔ فرمایا طبت حیا و میتا، میرے محبوب تیری زندگی حسین، تیری موت بھی حسین ہے۔ پہلے دل کو تسلی دی اور پھر دل پہ پتھر رکھ کے آئے۔ فرمایا عمر بیٹھو، میری بات سن۔
اب ابو بکر کے سامنے دم کون مارے؟ فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے، باقی بھی سب نے آنسو تھام لیے. صدیق اکبر نے جو خطبہ دیا وہ امت کے لیے تا قیامت میں یار ہے. فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ مات کا لفظ اگر آج کو کہہ دیتا نہیں اس کا کیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سنو، تم میں سے جو کوئی پیغمبر کی عبادت کرنے والا تھا، جو محمد کی عبادت کرنے والا تھا، میں اسے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کا معبود فوت ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ، اور جو خدا کی عبادت کرنے والا ہے میں اسے خوشخبری سناتا ہوں کہ فإن اللہ حی لا یموت. خدا تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ تو اونگنے سے بھی پاک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اب صدیق اکبر نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی جسے سن کر فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آج اتر رہی ہے. کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے. جس طرح پہلے انبیاء اپنا اپنا مشن پورا کر کے خود دنیا سے چلے گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا مشن پورا کر لیا اور وہ بھی اللہ کے انوار اور اس کے الطاف کے دامن میں چلے گئے، اپنے خدا کے الطاف و اکرام کے دامن میں چلے گئے. تو اب تم بتاؤ کہ کیا تم پیغمبر کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دو گے؟ کیا رونے پیٹنے میں لگ جاؤ گے اور اپنے آقا کی دی ہوئی امانت بھول جاؤ گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چھم چھم برس پڑی، جو آنسو تھمے ہوئے تھے. صدیق اکبر کے خطبہ سننے کے بعد وہ چل دیے اور فاروق فرماتے اب مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نے اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا، اس لیے کہ ابو بکر سے بڑھ کر پیغمبر کو جاننے والا اور کوئی نہیں تھا. میں نے کہا جب صدیق اکبر نے بھی یہی بات کہہ دی تو اب یقیناً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم واصل اللہ ہو گئے. 12 ربیع الاول کی روداد یہ ہے دوستو، 12 ربیع الاول کی روداد تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھوں میں آنسو کے موتی تھے. اور تم کیا کر رہے ہو؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے میری بات، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حوالے دونوں ملتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں چراغاں نہیں ہوا، میں اختلاف کرتا ہوں. علماء کے سامنے چراغاں ہوا. حضور کی ولادت پر چراغاں آپ تو کہہ دیں، میں کہہ رہا ہوں ہوا. مٹھائی بھی تقسیم ہوئی، لیکن کس نے کیا؟ مسٹر ابو لہب نے چراغاں کی، دیے جلائے. سعودیہ کو آزادی ملی، شیرینی تقسیم ہوئی، لیکن چراغاں کرنے والوں نے اور شیرینی بانٹنے والوں نے جب فاران کی بلندیوں سے توحید سنی تو پچا نہ سکے. یہ پرانی بیماری ہے، چراغاں کرنے والے توحید نہیں پچا سکتے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خدا کا سجدہ کرو، ایک خدا کے آگے سر جھکاؤ، ایک خدا کے گھر کا طواف کرو، اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کو ہر جگہ موجود سمجھو. قرآن کہتا ہے انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب انہیں یہ کہا گیا کہ خدا کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں، خدا کے سوا کوئی مسجود نہیں، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا کے سوا کوئی کارساز نہیں، خدا کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یستکبرون، تو اکڑنے لگے.
نا بابا نا، یہ نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، چراغا کرنے والے توحید نہ پہنچا سکے۔ صدیق اکبر نے ایک بھی دیا نہیں جلایا، بلال نے ایک بھی لڈو نہیں تقسیم کیا، صحابہ کرام نے نہ چراغا کیا نہ شیرینی بانٹی حضور کے میلاد پر، لیکن موحد ایسے بن گئے، موحد ایسے بن گئے کہ جبین کٹ تو گئی، غیر اللہ کے آگے جھک نہ سکی۔ حجر اسود کے سامنے بھی محمد کا رضاکار کہتا ہے اگر میرے قائد نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو ابن خطاب کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحابہ کرام نے حضور کے میلاد کی خوشی یوں منائی کہ اپنی زندگیاں پیغمبر کے مشن کے حوالے کر دی۔ تو آئیے آج ہم بھی عہد کریں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی اس طرح منائیں کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائیں، خدا کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہ سمجھیں، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا و حاجت روا نہ سمجھیں۔ یہ سب سے بڑی خوشی ہے اور یہی ہمیں دنیا اور عقبہ میں کام آنے والی ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے میری باتوں کو جس توجہ سے سنا، دعا مانگنی ہے، اٹھیے نہیں، بیٹھ جائیے نا ذرا، جو اٹھے ہیں وہ بیٹھ کے دکھائیں، جو اٹھے ہیں وہ بیٹھ کے دکھائیں ذرا، پھر بیٹھ جائیں، پرسکون ہو جائیں اور یہ ثابت کر دیں کہ ہم اللہ کے فضل سے ملزم ہیں اور باشعور قوم ہیں۔ بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔